میں آگے بیان فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کے اس استغفار پر، اس توبہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. بہرحال حضرت یونس علیہ السلام یہاں پریشانی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. کیسے نجات عطا فرمائی؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام پہلے سے ہم کو یاد کرنے والے نہ ہوتے تو ہم قیامت کی صبح تک حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو خوشی کے دنوں میں یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پریشانی کے دنوں میں اس کو یاد رکھتا ہے. قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے، ہوائی باتیں نہیں ہیں. ایک اور واقعہ فرعون کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. متکبر تھا، سرکش ہو گیا وہ. انہو طغی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سرفرہ ہو گیا ہے، اس کے پاس جاؤ اور میرے احکامات اس کو سمجھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے اور احکامات خداوندی کی دعوت دی، وہ سرکش بن گیا. کیا کہنے لگا؟ اچھا میری گود میں تو بڑے ہوئے ہو اور مجھے دعوت دینے کے لیے آئے، مجھے سمجھانے کے لیے آئے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا، طرح طرح سے تکلیف دی گئی. بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام تنگ آ کر سمندر کے کنارے پر پہنچے. لمبا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری، جس کی بنا پر سمندر میں راستے بن گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر سمندر سے نکلے. قرآن کریم میں 19ویں پارے میں بڑے اچھوتے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر کو بیان فرمایا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ساحل تک پہنچ گئے. فرعون یہ سمجھا کہ یہ راستہ میرے لیے بنا ہے اور اس نے بھی اپنے ماننے والوں کو سمندر میں ڈال دیا. اور جب بیچ سمندر میں پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ مل جا. کیا ہوا اس کے بعد؟ فرعون ڈوبنے لگا. اس پس منظر کو بھی قرآن کریم نے عجیب و غریب انداز میں بیان فرمایا 12ویں پارے میں. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ سکرات کی حالت تھی، کرغرہ کی حالت تھی. اس حالت کا ایمان قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت
قبل وكنت من المفسدين، پہلے تو تو نے مجھے بھلا دیا خوشی کے دنوں میں، مال کے نقشوں میں، حکومت اور دولت کے نقشوں میں، تو مجھے بھول گیا اور آج مجھے یاد کر رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ قیامت کی صبح تک ہم تیری لاش کو مقام عبرت بنا دیتے ہیں۔ ایک طرف حضرت یونس علیہ السلام پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر رہے ہیں۔ دوسری طرف فرعون مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے خوشی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھا تھا، اسی لیے اللہ نے پریشانیوں میں یاد رکھا، اور فرعون نے خوشی کے دنوں میں اللہ کو یاد